بہت بہترین آپ نے سوال کیا۔ اصل میں اس بل کو آپ نے ہم سے زیادہ مطالبہ کیا ہوگا، آپ کا چونکہ تعلق صحافت سے ہے، آپ اس پہ زیادہ نظر رکھتے ہوں گے۔ یہ بل سمپل سیدھا سادہ ہے، نہ کسی کا مذہب اس میں ہے، نہ کوئی فرد کا نام ہے، نہ کسی تنظیم کا نام ہے، نہ کسی قوم کا نام ہے، نہ کسی اور کا نام ہے۔ بالکل سیدھا سادہ سا 4-5 الفاظ پر مشتمل ہے کہ صحابہ کرام، اہل بیت، ازواج مطہرات کی تحفظ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے پہلے 3 سال تھا، انہوں نے اسمبلی میں اسی قانون کی سزا کو بڑھا کر 25 سال یا سزا موت کم سے کم 10 سال کیا ہے۔ اس میں کسی اب خوف زدہ وہ بندہ ہے جس کا عقیدہ، جس کا مذہب، جس کا پارٹی کا بنیاد ہی ان کے خلاف ہے اور گستاخی کر رہا ہے، اس لیے وہ خوف زدہ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بل بنائے سزا موت کی اور سریعام پھانسی کا دستخط ہم کر دیں گے اس پہ۔ اب ان کے تو خلاف نہیں ہے، یہ کیوں خوف زدہ ہے؟ چور پکڑا جائے، چور ہی ڈرتا ہے کہ چوروں کو پکڑا گیا مجھ پہ ہی ہاتھ ڈالا جائے گا۔ یہ کیوں ڈرتی، یہ کیوں مخالفت کرے؟ اس کا تو کوئی نام نہ کسی قوم کا ہے، نہ کسی مذہب کا ہے، نہ کسی لیڈر کا ہے، نہ سیاسی، نہ مذہبی، نہ مسلمان، نہ کافر، کوئی چیز اس میں نہیں ہے۔ یہ لوگ مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ ہم جب 30 سال سے قربانی دے رہے تھے، ہم بتا رہے تھے بھائی یہ لوگ چور ہے، یہ لوگ گستاخ ہے، یہ مذہب، یہ قوم، یہ طبقہ۔ اب وہ سامنے آ گیا، وہ ہمارے بڑے کہتے ہیں بلی تیلہ سے باہر آ گیا۔ اب تو اس میں کوئی نہیں ہے۔ دیکھو ایسا آسان جو بل مولانا اعظم طارق نے پیش کیا وہ اس سے سخت تھا، لیکن یہ بالکل سیدھا سادہ۔ یہ لوگ چیختے کیوں اور روتے کیوں ہیں؟ پورے ملک کو سر پہ کیوں اٹھایا؟ تو معلوم ہوگا گستاخ یہی ہے، ان کا مذہب ہے، ان کا شیوا ہے، اس لیے انہیں معلوم ہے۔ ابھی بھی جس بندے نے کل یہاں پریس کانفرنس، وہ پرسوں جیل سے نکلا ہے اسی گستاخی کی۔ اس میں انتظامیہ نے پرچہ کیا ہے، انتظامیہ نے اس نے پکڑا ہے، ہم نے کوئی شور نہیں کیا۔ صرف ہمیں اطلاع ہوا، ہم نے انتظامیہ سے پوچھا، انتظامیہ نے کہا جی قانون حرکت میں آئے۔ ہم نے کہا بس قصہ ختم ہے، قانون حرکت میں آئے گا، ہمیں کیا بولنے کی ضرورت ہے، دوسروں کے کیا بولنے کی ضرورت ہے۔